حضرت سعد بن ابی وقاص آپ بدری اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ وحی کے نزول کے بعد بالکل ہی ابتدائی دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب پر اسلام لے آئے اور اس طرح آپ سابقین اولین میں شامل ہوئے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی خاندان سے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کہلاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی ماں سے بہت محبت تھی، لیکن جب انہوں نے سعد کے اسلام لانے کا سنا تو بڑے جتن کیے کہ کسی طرح سعد واپس بتوں کی عبادت کی طرف آ جائے۔ جب نہ مانا تو آخری حربے کے طور پر اعلان کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا پرانے دین کی طرف نہیں آتا میں کچھ نہیں کھاؤں گی پیوں گی، چاہے میری جان ہی چلے جائے۔ حضرت سعد بڑے پریشان ہوئے، بار بار آ کر کہتے کہ آپ کھانا کھا لو، لیکن ماں بھی کسی طرح ماننے کو تیار نہ تھی۔ اب ماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ کریں تو کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر آخر کار انہوں نے ایک فیصلہ لیا، ماں کے پاس آئے اور بولے ماں تم کچھ کھا لو۔ ماں نے پھر وہی شرط رکھ لی کہ پرانے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اس پر آپ نے کہا ماں میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا، اگر آپ کے جسم میں 100 جانیں ہوں اور وہ ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگے پھر بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کچھ کھائیں یا نہیں کھائیں۔ ماں اپنے بیٹے کی آنکھوں میں موجود سچائی کو جان گئی کہ اب یہ کسی طرح اسلام سے پھرنے والا نہیں، لہٰذا انہوں نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص سے متعلق فرمایا، تیر برساؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ عرب میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نے تیر اندازی کی تھی۔ ابتدائی اسلام میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح غزوات میں شرکت کرتے تھے کہ ہمارے پاس درخت کے پتوں کے سوا کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہم لوگوں نے بڑی تنگی اور بڑی تکلیفوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ جب تکلیفیں آنے لگی ہم صبر کرتے، اس طرح ہمیں تنگیوں پریشانیوں کو برداشت کرنے اور خوشی خوشی پر صبر کرنے کی عادت پڑ گئی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک رات میں پیشاب کرنے نکلا تو جہاں پر میں پیشاب کر رہا تھا وہاں سے میں نے کسی چیز کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی، غور سے دیکھا تو وہ اونٹ کی کھال کا ایک ٹکڑا تھا، جسے میں نے اٹھا لیا، پھر اسے دو کر جلایا، پھر اسے 2 پتھروں کے درمیان میں رکھ کر پیس کر تفوف سا بنا لیا، پھر اسے پھانک کر میں نے پانی پی لیا اور میں نے 3 دن اس پر گزارے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے اللہ، سعد جب تجھ سے دعا کرے تو ان کی دعا قبول فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مدینہ منورہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ بے خوابی میں مبتلا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی نیک شخص آج رات میرا پہرا دیتا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اب بھی ہم اس حال میں تھے کہ ہم نے ہتھیاروں کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، سعد بن ابی وقاص۔ رسول اللہ نے فرمایا، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میرے دل میں رسول اللہ کے متعلق اندیشہ پیدا ہوا تو آیا ہوں تاکہ آپ کا پہرا دوں۔ رسول اللہ نے ان کے لیے دعا کی، پھر آپ سو گئے۔ آپ چند ساتھیوں کے ساتھ ایک روز مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان عبادت میں مصروف تھے۔ اتفاق سے کفار کی ایک جماعت وہاں آ نکلی اور اسلام کا مذاق اڑانے لگی۔ حضرت سعد کو جوش آ گیا، ادھر ادھر دیکھا تو اونٹ کی ایک ہڈی پڑی تھی، اٹھا کر زور سے ایک مشرک کے سر پر ماری، اس سے مشرک کا سر پھٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی حمایت میں یہ پہلا خون تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص نے بہایا۔ حضرت عمر کے دور میں قادسیہ کی لڑائی لڑی گئی۔ حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت سعد نے شاہ ایران کے دربار میں اپنے چند قاصد روانہ کیے۔ اس وفد کے امین شاہ ایران حضر ایران نے یزید گرد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، اللہ نے ہمیں اس لیے چنا ہے کہ ہم لوگوں کو گمراہی سے نکالے اور سیدھا راستہ دکھائیں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اے بادشاہ،
اے بادشاہ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہماری ذمہ داری بن کر رہ سکتے ہو، معمولی سا جزیہ ادا کرو، یہ بھی منظور نہیں تو پھر تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ باتیں سن کر یزید گرد غضبناک ہو گیا۔ بالآخر میدان جنگ سج گیا۔ ان دنوں سعد کو کوئی ایسی بیماری ہوئی، غالباً عرق نساء، اور جسم پر پھوڑے پھنسیاں نکلیں کہ آپ گھوڑے پر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ پھر آپ ایک قلعے پر بیٹھ کر مجاہدوں کو ہدایت دے رہے تھے۔ لڑائی کا پہلا دن گزر گیا لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ میدان جنگ لاشوں سے بھر چکا تھا۔ رات ہوئی تو لڑائی بند کر دی گئی۔ دوسرے دن صبح کو پھر بڑی خطرناک لڑائی شروع ہو گئی۔ اس روز بھی نتیجہ نہ نکلا۔ تیسرے روز پھر لڑائی کا آغاز ہوا۔ حضرت سعد قلعے پر بیٹھ کر جنگ کا نظارہ بھی کر رہے تھے اور ہدایت بھی دے رہے تھے۔ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ ہاتھی بڑی رکاوٹ تھے، لہٰذا آپ حضرت کاکا اور دوسرے بہادروں کو بلا کر کہا کہ پہلے ہاتھیوں کو مار ڈالو۔ جب کچھ ہاتھی مارے گئے یا زخمی ہو گئے تو دوسرے بھاگنے لگے۔ تو اب مسلمانوں کا غلبہ ہونا شروع ہوا۔ چوتھے روز ایرانی فوج کے کمانڈر رستم مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑے پانی میں اتارے اور دریائے دجلہ میں پانی کے اوپر گھوڑے دہا دیے۔ یہ دیکھ کر ایرانی لشکر بدحواس ہو گیا اور کہنے لگا دیو آگے، اور یوں مدائن بغیر کسی بڑی مزاحمت کے فتح ہو گیا۔ حضرت سعد نے کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور اس کے گورنر بھی رہے۔ آپ بڑے بہادر، ماہر تیر انداز، مجاہد، زاہد، عابد، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبے ہوئے اور بڑے علم والے تھے۔ حضرت عمر نے خلافت کے لیے جن آدمیوں کے نام دیے ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ تاریخ وفات میں اختلاف ہے، تاہم ایک مشہور قول کے مطابق آپ کی وفات 55 ہجری میں ہوئی۔